بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب کے اندر بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم عالم برزخ کا بیان پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اس کے آگے برزخ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، برزخ کا عالم اس دنیا کے بنسبت بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے، یعنی جس طرح دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اسی طرح یہ جہان برزخ کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، یعنی برزخ کے بنسبت یہ جہان بہت چھوٹا ہے۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، یعنی وہاں پر ثواب و عذاب ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ یعنی جس وقت موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بندے کے سامنے دین کی ساری حقانیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت سے پہلے توبہ معتبر ہے، ایمان قبول ہے۔ اس وقت اگر توبہ کرے گا تو توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن میں جو گزرے گی، بدن کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا، روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، مثلا کوئی تکلیف وغیرہ، یعنی راحت جس طرح پہنچے تو روح لطف اٹھاتی ہے، اسی طرح تکلیف پہنچے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے، بے عین ہی یہی حالتیں برزخ میں بھی ہیں۔ یعنی دنیا کی طرح جس طرح بدن پر کوئی تکلیف آئے یا بدن کو کوئی راحت پہنچے تو روح اس تکلیف کو اور اس راحت کو محسوس کرتی ہے، یہی حال برزخ میں بھی ہے۔ عقیدہ نمبر 3، مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے، بعضوں کی قبر پر، بعضوں کی چاہے زمزم شریف پر، بعضوں کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمان سے بھی بلند، اور بعضوں کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعضوں کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے، پہچانتے، اس کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں پنجرے میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔
فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد، کہ بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا اذا مات المؤمن یخلی سربہ یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روح را قرب و بعد مکانی یکساں است، کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کی مرگٹ ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ کو کہتے ہیں یا قبر پر رہتی ہیں، بعضوں کی چاہے برہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے، بعضوں کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعضوں کی اس سے بھی نیچے سجین میں، یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کے قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ یہ قید ہے۔ یعنی مسلمانوں کی روحیں آزاد ہوتی ہیں اور کافروں کی روحیں پابند ہوتی ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔ یعنی تناسخ کا عقیدہ اسلام میں نہیں ہے، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب روح اس بدن سے جدا ہوتی ہے تو کسی اور بدن کے اندر چلی جاتی ہے، انسان کے بدن میں یا جانور کے بدن میں، لیکن یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ تناسخ کا عقیدہ فلاسفہ کا ہے، اہل اسلام کا نہیں ہے۔ آج کل سکولی طبقہ اور یہ جتنے بھی نیچری ہیں، ڈاکٹر پروفیسر، اور بالخصوص وہ کراچی والا کیپٹن مسعود عثمانی جس نے جماعت المسلمین ایک فرقہ بنا رکھا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ روح اس بدن سے نکل کر دوسرے بدن کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس تناسخ کے عقیدوں کو سکول کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اور اس کو ماننا اہل اسلام کے ہاں کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 5، موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو۔ جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے، یعنی روح مرتی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا فلاں بندہ مر گیا، تو مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو گئی۔ روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روح بھی مر جاتی ہے، روح نہیں مرتی، جسم مرتا ہے، اس طرح مرتا ہے کہ روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ روح اور جسم کے تعلق کے ٹوٹنے کا نام موت ہے، روح مرتی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو روح کو فنا مانے اور کہے کہ روح مر گئی، وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جنوں انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو انسان اور جنوں کے سوا تمام حیوانات سنتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ کبھی انسانوں اور جنوں کو بھی وہ کلام سنائی دیتا ہے۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ قبر کے اندر عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے، اور قبر کے اندر جس وقت میت کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مومن ہو، صالح ہو، تو اس کو اس پیار کے ساتھ دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بیٹے کو سینے کے ساتھ لگا کر پیار کرتی ہے۔ اور اگر وہ کافر ہو تو اس کو اس طرح دباتی ہے کہ جس طرح دشمن کو دبایا جاتا ہے، اور اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر داخل ہو جاتی ہیں۔